صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، اور آج میں آپ کو ایک ایسے ہی آئی لینڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے شیطان کی آماجگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ آئی لینڈ اس وقت بھی ایک خطرناک جگہ مانی جاتی تھی جب آئس ایج کا اختتام ہو رہا تھا۔ ایک ملک اسکاٹ لینڈ کے سمندر اٹلانٹک اوشن کے ویسٹرن حصے میں 7 چھوٹے چھوٹے جزیروں کا ایک علاقہ ہے جسے فلینن آئلز کہا جاتا ہے۔ 7ویں صدی یعنی 8000 سال پہلے بھی یہ جزیرے غیر آباد تھے، اور قریبی رہنے والے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہاں شیطان رہتا ہے۔ سمندری بلائیں یہاں آتی جاتی ہیں اور یہ ان کا ایک ٹھکانہ ہے۔ اٹلانٹک اوشن ویسے بھی اپنے خطرناک موسم اور گرجتے طوفان کی وجہ سے کافی مشہور ہے، اور اس آئی لینڈ سے 200 سے 300 فٹ اونچی لہریں ٹکراتی ہیں جسے دیکھ کر انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک وارننگ بھی ہے کہ اس جزیرے پر مت جاؤ۔ لیکن سال 1900 میں کچھ ایسا ہوا کہ یہ جگہ متنازع بن گئی۔ 1890 میں اٹلانٹک اوشن کے خطرناک طوفان اور جارحانہ موسم کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس آئی لینڈ جسے ایلن مور کہا جاتا ہے، یہاں ایک لائٹ ہاؤس تعمیر کیا جائے تاکہ جو بحری جہاز اور ریلیف شپس ہیں ان کا گزر آسان ہو، اور موسم کی سختی یا طوفان کی وجہ سے مشکلات کے شکار جہازوں سے کمیونیکیٹ کیا جا سکے۔ یہ جزیرہ آس پاس کے 7 جزیروں میں سے سب سے بڑا ہے۔ اس لائٹ ہاؤس کی تعمیر کو 9 سال کا عرصہ لگ گیا، کیونکہ اٹلانٹک اوشن کے خطرناک طوفان کی وجہ سے تعمیراتی کام میں مسلسل رکاوٹیں آتی رہیں، اور زمین سے سامان وغیرہ پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ لائٹ ہاؤس کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے اور اسے آپریشنل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک 1 سال بعد 7 دسمبر 1900 کی ایک شام کو ناردرن لائٹ ہاؤس بورڈ کے سپرنٹینڈنٹ رابرٹ موئر ہیڈ اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ اس ایلن مور جزیرے پر پہنچتے ہیں۔ ان کو ڈیوٹیز تھما کر وہ دوبارہ مین لینڈ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ روانگی کے دوران وہ اشارے سے الوداع کہتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ذہن سے ایک بار بھی یہ بات نہیں گزری کہ یہ وہ آخری شخص ہے جو ان 3 لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم موجود نہیں تھا۔ اس آئی لینڈ پر روایتی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے فلیگز اور لائٹس کے ذریعے گزرنے والے جہازوں کو سگنل بھیجا جاتا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد 15 دسمبر 1900 کی رات جب طوفان اس جگہ کو گھیرے ہوئے تھا، ایک امریکی کیپٹن فیلاڈیلفیا سے ہوتے ہوئے ایلن مور آئی لینڈ کے قریب سے گزرا تو اس نے نوٹ کیا کہ کوئی سگنل موصول نہیں ہوا اور لائٹ ہاؤس مکمل اندھیرے میں پڑا ہے۔ جب وہ اپنے اسٹیشن اوبان پہنچا تو اس نے اطلاع دی کہ لائٹ ہاؤس اندھیرے میں پڑا ہے اور وہاں سے گزرنے والوں کو کوئی سگنل موصول نہیں ہوتا، لیکن موسم کی خرابی کے باعث فوری ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ایک آپریشنل لائٹ ہاؤس کا یوں تاریکی میں ڈوبنا ایک پریشان کن بات تھی۔ ایک طویل انتظار کے بعد جوزف مور امدادی سامان لے کر روانہ ہوا۔ آئی لینڈ پر پہنچ کر ہارن کی، فلیئر گن سے دھماکے کیے، لیکن ان 3 لوگوں میں سے کوئی بھی استقبال کے لیے نہیں آیا۔ جوزف مور اکیلے انویسٹیگیشن کرنے جزیرے پر چڑھ گئے اور پھر ان 3 لوگوں کو آوازیں لگائیں، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ لائٹ ہاؤس کے تمام دروازے لاک تھے، اور وہ بھی اندر سے، جو کہ ایک پریشان کن بات تھی۔ جب لائٹ ہاؤس کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا سب کچھ اچھی طرح سے مینٹین ہے۔ چراغائیں صاف ستھری جل رہی تھیں اور بستر ایسے خراب ہوئے تھے جیسے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔
البتہ کچن میں ایک کرسی دیکھی جو الٹی پڑی تھی اور تمام گھڑیاں ایک ہی وقت پر رکی ہوئی تھیں، جس نے ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ جوزف جہاز میں دوبارہ لوٹا اور کپتان کو تمام تفصیلات دی اور کہا کہ لائٹ ہاؤس بورڈ کو جا کر اطلاع دو، اور خود مزید ساتھیوں کے ساتھ اسی جزیرے پر ٹھہر گئے۔ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے انہیں ایک لاگ بک ملی جس میں 15 دسمبر تک کی تمام تفصیلات درج تھی، جس میں ایک خطرناک طوفان اور ان سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بھی تفصیل موجود تھی۔ اسی 15 دسمبر کو اس آئی لینڈ پر ایک بہت ہی خطرناک طوفان آیا ہوا تھا۔ اس رات لائٹ ہاؤس سے باہر جانا بھی ناممکن تھا، اور اسی دن ایک آدمی کا حفاظتی لباس داخلی دروازے پر لٹکا ہوا تھا، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ وہ اتنے شدید طوفان میں بغیر حفاظتی اقدامات کے باہر نکلا، جو کہ خاص طور پر موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے حیران کن بات تھی۔ نہ لائٹ ہاؤس کے اندر نہ اس آئی لینڈ پر ان کا کوئی نشان باقی تھا، وہ غائب ہو گئے تھے۔ جوزف اور ان کے ساتھ رک جانے والے ساتھیوں نے لائٹ ہاؤس کے فرائض سنبھالے تاکہ کام بنا تعطل جاری رہے، جبکہ دوسری طرف کپتان اسٹیشن پہنچ کر لائٹ ہاؤس بورڈ کو ٹیلی گرام کے ذریعے اطلاع دی کہ وہ 3 کیپرز ڈونلڈ میک آرتھر، تھامس مارشل اور جیمز ڈوکیٹ غائب ہو چکے ہیں۔ گھڑیاں ایک وقت پر رکی ہوئی تھیں اور نشانات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیپرز 1 ہفتے پہلے غائب ہو گئے ہیں۔ اس حادثے کی حقیقت آج تک معلوم نہ ہو سکی کہ وہ 3 کیپرز آخر کہاں غائب ہو گئے۔ اگر وہ طوفان کی زد میں آ کر ڈوب گئے تھے تو ان کی ڈیڈ باڈیز خشکی پر ضرور نظر آتی، لیکن وہ ڈوب کر نہیں مرے تھے۔ تحقیقات کے دوران آس پاس کے مقامی لوگوں سے پوچھ تاچھ ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان آئی لینڈ سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان کا ٹھکانہ ہے اور یہاں سمندری بلائیں آتی ہیں۔ ایک متھ یہ بھی ہے کہ اس جزیرے پر مردوں سے بھرا ہوا ایک جہاز لینڈ کرتا ہے، اور جس رات یہ 3 کیپرز غائب ہوئے تھے اس رات بھی وہ جہاز اس آئی لینڈ پر دیکھا گیا تھا۔ لیکن لائٹ ہاؤس بورڈ ان سب باتوں کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دشمن ممالک میں سے کوئی یا پھر سمندری لٹیرے ان کیپرز کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ آج تک ایک انسالوڈ مسٹری ہے، اور یہ لائٹ ہاؤس آج بھی اپنا کام انجام دے رہا ہے، لیکن سب کچھ آٹومیٹک ہو چکا ہے۔ صرف مینٹیننس کے لیے اس جزیرے پر ٹیم جاتی ہے، ورنہ آج بھی وہاں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پراسرار شیطان کے جزیرے کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہارر سٹوریز آپ تک پہنچ سکیں۔ خدا حافظ۔